لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد، یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر کے لوگ اور مال اور اس کا عمل۔ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک باقی رہتی ہے، اس کے گھرانے کے لوگ اور مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی ترغیب ہے۔ عرب میں دستور ہوگا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہوگا تو اس کے قبر میں دفنانے کے لیے جاتے وقت اس کے گھرانے کے لوگ اور مال دونوں چیزیں ساتھ لے جاتے ہوں گے اور پھر یہ دونوں چیزیں واپس آتی ہوں گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، گھرانے کے لوگ اور مال اور عمل۔ یہ گھرانے کے لوگ اور مال یہ تو واپس آ جاتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے موت کے بعد کے لیے عمل بھی نہ کیا تو اب کوئی چیز بھی ساتھ باقی نہیں ہوگی۔ اس لیے موت سے پہلے اعمال والی زندگی آدمی اختیار کر لے۔ ایک حدیث پاک میں عقل مند کا بیان ہوا تو فرمایا، من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو تابع کیا، یعنی نفس کو منوائی، اس کی مانی نہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلہ میں، اور موت کے بعد کے لیے اعمال کیے۔ چونکہ ہم یہاں مسافر خانے میں ہیں تو مسافر خانے میں مسافری میں آدمی کماتا ہے تو اپنے وطن کے لیے، ورنہ اگر کمائے اور پھر وہیں پر مسافری میں ہی خرچ کرے تو اس کا مسافری میں جانے کا فائدہ کیا؟ جیسے ہمارے لوگ دبئی وغیرہ جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں تو یہ کس لیے؟ گھر کے لیے، وطن کے لیے، بال بچوں کے لیے، کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ اب جو کمایا وہیں ہی خرچ کر دیا تو اس مسافری کا کیا فائدہ؟ بال بچوں سے بھی دور رہے اور گھر کے لیے بھی کچھ نہ کیا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ ایک شخص نے مسافری میں ہزاروں کمائے، مثلا اب واپس وطن آنا ہے تو جہاں مسافری کی وہیں کوئی ایک رات کے لیے ہوٹل کا کمرہ لے لیا، یا سفر کے دوران راستے میں ایک جگہ ہوٹل کا کمرہ لے لیا اور یہ سوچا کہ اس کی چھت ٹھیک نہیں ہے، اس کی دیواریں ٹھیک نہیں ہیں اور اس کا فرش ٹھیک نہیں ہے، تو چھت کو ٹھیک کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا، دیواریں درست کرنے کے لیے پیسہ خرچ کر لیا، فرش درست کرنے کے لیے مثلا کچھ پیسہ خرچ کر لیا۔ یوں اس نے وہاں پیسہ لگایا جہاں اس کے کام کا نہیں۔ جب کرائے کی مدت ختم ہوگی، وہ ایک رات ہو، ایک دن ہو، یا 2-3 راتیں ہوں، 2-3 دن ہوں، تو کہنے والا مالک کہے گا کہ جی آپ کا وقت پورا ہو گیا، چلیے بس اب دوسرا آئے گا یہاں کرائے پر۔ اب یہ نہ چاہے گا بھی تو اس کو وہاں سے رخصت کر دیا جائے گا، جو کچھ لگایا تھا اس کی ادائیگی بھی نہیں کی جائے گی۔ تو ہم مسافر خانے کے کمروں، گھر، عمارتوں اور ایسی چیزوں پر اپنی ساری زندگی اور اس کے اوقات صرف کر رہے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو کان پکڑ کے یہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور کہیں گے جناب علی اب آپ کے جانے کا وقت ہو گیا۔ اب آدمی نہ چاہے گا لیکن اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے لے جایا جائے گا۔ تو اب جس وطن اور گھر کے لیے کمانا تھا اس کی بجائے مسافری میں سارا کچھ لگا کے آ گئے اور خالی ہاتھ دوسرے جہاں اپنے اصلی وطن میں پہنچ گئے۔ اس لیے موت سے پہلے اعمال، موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرنا آدمی کا فائدہ ہے اور نہ کرنا آدمی کے لیے نقصان ہے۔ اللہ توفیق دے۔ الحمدللہ۔